أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الصديقة الكبرى وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الحكيم في الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ. کربلا، کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا آج بھی زندہ ہے، مثال حمزہ. کربلا آج بھی زندہ ہے، مثال حمزہ. یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. یہ تھوڑا سا اس کی ٹیون کو کم کریں. درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. ٹیون کو اوپر اوپر اوپر، پہلا پہلا یہی. پھر بھی درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد کے. تھوڑا سا زیادہ کریں، تھوڑا زیادہ کریں. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل. تھوڑا سا اور کریں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، خداوند متعال عشرہ اول محرم الحرام میں جس قدر آپ نے
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پوچھا دیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول و منظور فرمائے۔ جس جگہ پہ جس امام بارگاہ میں جا کر جس ذاکر اور عالم کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، نوحہ خوانی کی، سینہ زنی کی، میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ساری پرساداری کو امام زمانہ کی بارگاہ تک ایصال فرمائے۔ عزیزان محترم، موضوع جو اس پورے 10 دنوں میں ایک عشرے کا موضوع ہے، موضوع ہے حق و باطل۔ اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو انتہائی شفاف موضوع ہے، لیکن مفادات جب انسان کے آڑے آ جائیں، چاہے وہ مفادات مالی ہوں، چاہے وہ مفادات سیاسی ہوں، چاہے وہ مفادات عائلی خانوادگی ہوں، یا معاشرتی اور سوسائٹی کے مفادات ہوں، یہ سارے مفادات موجب بنتے ہیں کہ حق باطل کے ساتھ مکس ہو جائے، یا باطل حق کا لباس پہن کے معاشرے میں آ جائے۔ جب باطل لباس حق پہن لیتا ہے تو دیکھنے والوں کو وہ حق لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ حق ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا مسئلہ رہا ہے حق و باطل کا، ہر دور کا صدر اسلام سے لے کر رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے لے کر، توجہ ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک اور ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ مسئلہ مخدوش ہے، اجلا اور روشن اور شفاف نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، لوگوں کو جو کہ اس بارے میں معلومات نہیں ہیں، لوگ حق سمجھتے ہیں۔ کون حق ہے؟ اپنے ذہن میں جسے وہ درست خیال رکھتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ اصول جو حق اور باطل کے ہیں، ان اصولوں کے مطابق نہ تو حق کو سمجھا گیا ہے نہ باطل کو سمجھا گیا ہے۔ جب آپ حق کو رشتوں سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جملہ میں نے بہت بڑا کہا ہے لیکن آپ اس بڑے جملے تک پہنچ نہیں پائے، یا نہیں معلوم کسی اور خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق کو جب رشتوں سے پہچاننے کی کوشش کریں گے تو حق اور ناحق مکس ہو جائے گا۔ اس حق کو آپ پھر سمجھ نہیں سکتے، اس حق کو آپ درست انداز سے پہچان نہیں سکتے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ حق کو صحیح نہیں پہچانا جا رہا۔ مثال دیتا ہوں، میدان ہے جنگ جمل کا، درود پڑھ لیجئے محمد پھر بھی درود پڑھے محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ درمیان میں اس لیے روکنا پڑتا ہے کیونکہ رہتا میں ہوں یہاں پہ، باقی کوئی رہتا نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کون سی چیز کہاں ہے اور کیسے ہے، تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے بچوں کو، چونکہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں، اور آج عشرے کی پہلی مجلس ہے اس لیے تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے کہ بر وقت اور ایٹ اے ٹائم شروع ہو اور ایٹ اے ٹائم ختم ہو۔
آج بے شک ایٹ اے ٹائم شروع نہیں ہوئی، لیکن ہم انشاءاللہ یقینی بنائیں گے کہ بر وقت ختم ہو، تاکہ کل سے باقاعدہ، چونکہ اس کے بعد پھر ایک اور عشرہ 2 دنوں کے بعد شروع ہوگا، تاکہ وہ بھی اپنے مومنین جو اسے سننے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی جائیں اور وہاں جا کر اس عشرے سے بھی استفادہ کریں۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میدان ہے جنگ جمل کا، اگر حق کو رشتوں سے پہچاننے کی کوشش کریں گے تو اس طرف حضرت امام علی علیہ السلام ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، دوسری طرف زبیر ہے، وہ بھی رسول اللہ کا چچا زاد ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر آپ رشتوں سے حق کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو رشتے تو دونوں طرف ایک جیسے ہیں، پلس یہ کہ ادھر زوجہ رسول اللہ ام المومنین بھی اس طرف ہیں، بس رشتوں سے اچھا اگر کوالٹیز سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، نمازی ادھر بھی ہیں، گھبرا تو نہیں گئے ہیں، نمازی ادھر بھی ہیں، نمازی ادھر بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ادھر بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ادھر بھی ہیں۔ تو حق کو عزیزان محترم، حق کو اپنے معیار کے مطابق جب تک نہ پرکھا جائے تب وہ حق پہچانا نہیں جا سکتا، اور اسی لیے دنیا گمراہ ہوتی رہی، دنیا گمراہ ہوتی رہی۔ رسول اللہ نے جو حق کا تعارف فرمایا اس کو بھی اگنور کیا گیا، درست انداز سے معنی نہیں کیا گیا، نتیجہ یہی ہوا کہ جب حق کو ناحق کو آپس میں مکس کر دیا گیا تو پھر لوگ گمراہ ہو گئے، حق کی شناخت نہ کر سکے۔ این ممکن ہے، دیکھیں نا، ہمیں تعصب کی نظر اور نگاہ اٹھا کے معاملات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں قسم اٹھا کے کہ جناب جو حضرت امیر علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا وہ سب کے سب متعصب تھے اور آل محمد کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب یہ لٹا ہوا قافلہ گیا ہے بازار شام میں، تاریخ نے نقل کیا اس حقیقت کو جو آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھا شامی ہے، بوڑھا شامی ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام کو بازار شام میں دیکھ کے کہتا ہے الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ تعریفیں ہیں کہ پروردگار نے قطع قودۃ الفتنہ، کہ پروردگار عالم نے فتنے کو جڑوں سے ختم کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کو فرق کہہ رہا ہے، جسارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ فتنہ ہیں اور یہ جو سر نیزوں پہ آ رہے ہیں جڑوں سے فتنے کو ختم کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس بلیم کے مقابلے میں، اس الزام کے مقابلے میں الزام نہیں لگایا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، ہماری معرفت ہی نہیں رکھتا۔ امام فرماتے ہیں ایوہ القاری ایوہ الرجل، مجھے بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے پڑھا ہے قرآن۔ امام فرماتے ہیں کیا یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہتا ہے جی میں نے پڑھی ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں اگر تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے تو بتا جس کا اجر پروردگار قرآن میں مانگ رہا ہے وہ قربہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، رسول اللہ کے قرابت دار تو ہم آل محمد ہیں۔
جب اس کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے رشتہ دار نواسہ رسول کو سر اقدس کو تو نیزے پہ بلند کر لیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے جب یہ اندھیرا چھٹا تو کہنے لگا، قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے زہرا کے لال مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم تو یہ سمجھتے تھے شام میں کہ رسول اللہ کا اس خانوادہ بنی سفیان کے علاوہ، بنی امیہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا۔ اب اس جملے سے یہ تاریخ میں باقاعدہ کوڈ ہوا ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ہمیں یہ واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ سارے کے سارے جو لشکر جمل میں تھے یا مختلف جو لشکر تھے ائمہ کے مقابلے میں، جو اماموں کے مقابلے میں مرتب کیے گئے تھے، اس لشکروں میں سارے کے سارے متعصب لوگ نہیں تھے جو امام کو جانتے بھی ہوں، ان کا مقام بھی پہچانتے ہوں، اور ان سب کے باوجود امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ لہذا یہ جو موضوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اچھا، ایک درجہ جو ہے نا، پہلا درجہ بہت توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل اس پہ میں تمہیدی گفتگو سے آغاز کروں گا، چونکہ میں خود بھی آج صبح ہی پہنچا ہوں اور آج سے ہم نے ضروری تھا کہ آج سے پروگرام شروع کریں۔ الحمدللہ آج سے شروع کیا ہے پروگرام اور یہ 21 محرم الحرام تک جاری رہے گا۔ عزیزان محترم، پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حق کو پہچانیں۔ حق کے پہچاننے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حق کی صحیح کما حقہ معرفت حاصل کریں، اپنے معیار کے مطابق حق کی معرفت حاصل ہو، اور جب حق کی معرفت حاصل ہو جائے تو دوسرا درجہ اس سے زیادہ سختہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیں۔ یقیناً آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ مجلس امام میں آپ تھک گئے ہیں۔ لیکن میں اگر دیکھا جائے آپ بھی یقیناً تھکے ہوں گے، ہر مومن تھکا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، دوسرا مرحلہ اس سے زیادہ سختار ہے۔ پہلا شناخت کا جو مرحلہ ہے، حق کی شناخت کا مسئلہ مرحلہ، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے اس سے سختار ہے۔ دوسرا جو سختار مرحلہ یہ ہے کہ جب حق کو آپ نے شناخت کر لیا کہ یہ حق ہے، پھر اس کے بعد اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس سے سختار مرحلہ ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا، حق کی معرفت حاصل ہو گئی کہ یہ حق ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہے، اس میں ڈپلومیسی سے کام لیا جاتا ہے۔ کھڑے ہونے کے جب وقت آتا ہے، ابھی آپ حق و باطل کی گفتگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، حق اور باطل کی گفتگو ہمیشہ عقیدے میں نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں نا حق و باطل کی، لے کر جاتے ہیں کہاں؟ عقیدے میں۔ ہمیشہ حق اور باطل کی گفتگو عقیدے میں نہیں ہوتی۔ ایک کلی عنوان ہے حق اور باطل، عقیدے میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ برحق ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ باطل پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، حق کے حوالے سے بھی، باطل کے حوالے سے بھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ نماز کا حکم ہے قرآن میں، لیکن نماز کو سمجھایا نہیں گیا قرآن میں۔
تھوڑا تھوڑا بولے، میں نے عرض کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں. مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام با جماعت عبادت ہے، ایسے نہیں ہے. یہ درس نہیں ہے، درس ہوتے ہوئے بھی درس نہیں ہے، مجلس ہے بھائی. مجلس میں آپ بولیں گے، آپ کو بولنا ہوگا. بغیر بولنے کے تو مجلس ہوتی نہیں ہے کہ میں ایسے ہی پڑھتا رہوں، آپ سنتے اور سن کے چلے جائیں. اس سے نہیں افاقہ ہوگا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد. نماز کے حوالے سے حکم الہی ہے، لیکن نماز کی کوئی ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن کے میں نماز کی کوئی وضاحت ایسی موجود نہیں ہے. روزے کا حکم قرآن کریم میں ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل رسول اللہ نے دینی ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حج کا حکم قرآن کریم میں ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل کنہوں نے دینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی ہے. لیکن حق و باطل ایسے موضوع ہیں جس کی ڈیٹیل مثالوں کے ساتھ اللہ نے دی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈیٹیل بھی دی ہے، اس حق اور باطل کے اوپر مثالیں بھی دی ہیں. مثال کس لیے دی جاتی ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ایک مطلب جو بہت عالی شان مطلب ہے، مثال کے ذریعے آپ کے ذہن سے نزدیک تر ہو جائے. اس لیے مثال دی جاتی ہے. ایک بہترین اعلیٰ جو مفہوم ہے، مثال جب دیں گے تو وہ آپ کے ذہن سے نزدیک تر ہو جائے گا. قرآن کریم نے حق اور باطل کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، مثالیں بھی دی ہیں اس بارے میں قرآن کریم نے. یہ ساری چیزیں وضاحت سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن جب مصداق کے حق بھی بتایا ہے قرآن نے کہ حق کون ہے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. لہذا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یہ پیش ہوگا. یہ تو آج کے تو ایسے سمجھیں آؤٹ لائنز ہیں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن جب حق کی شناخت ہو گئی کہ یہ حق ہے، اب دوسرا مرحلہ ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا. یہ اس سے سخت تر مرحلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جنگ صفین، آپ کو پتہ ہے جنگ صفین وہ ہے، ایسی جنگ ہے جنگ صفین کی جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب زخمی ہوا ہے، دل زخمی ہوا ہے مولا کا. کیوں؟ جیتی ہوئی جنگ جو ہے نافہم خوارج کی وجہ سے، نافہم خوارج کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے، دے دی. تو دل تو زخمی ہے نا. اس زخمی دل کے ساتھ پچھلے سال بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا تھا، زخمی دل کے ساتھ امیر المومنین واپس آ رہے ہیں کوفے کی طرف. گزر ہوا کربلا سے، توجہ ہے نہیں ہے؟ گزر ہوا کربلا سے. امام علی مقام مولا علی اپنے گھوڑے سے نیچے آئے، مقتل گاہ میں پیدل چلتے ہوئے گئے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کی. ادا کرنے کے بعد اصحاب پوچھتے ہیں، یا علی ابن ابی طالب، یہ کون سی زمین ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ہا ہونا اشاق الارض. مولا فرماتے ہیں یہ عاشقوں کی سرزمین ہے. کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے. کچھ عاشق ہوں گے جو عشق امام حسین میں، عشق الہی میں یہاں آ کے دین کو بچائیں گے، اور اس لیے میں یہاں پہ سجدہ دے رہا ہوں.
اسی مجمع میں، بہت توجہ چاہتا ہوں، اسی مجمع میں ایک صحابی ہے، اس سے وہ آگے بڑھا، کہتے یا علی آپ کھل کے کیوں نہیں بتاتے یہاں پہ کون شہید ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں یہاں پہ میرا لال حسین شہید ہوگا، اس کے ساتھ اس کے جو اصحاب ہوں گے اور میری آل ہوگی وہ سب یہاں پہ شہید ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے 38 ہجری کا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعہ ہے 38 ہجری کا، 38 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور 38 ہجری گزر گئی، ایک مرتبہ آ گیا 61 ہجری، وہی شخص لشکر عمر سعد میں ہے، آپ گھبرا کے سن رہے ہیں، وہی شخص کہاں ہے؟ لشکر عمر سعد میں ہے۔ 9 محرم کو آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کے وہی شخص آ کے مولا کو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک واقعہ میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اگر آپ کہیں تو آپ کو بتا دوں۔ مولا فرماتے ہیں فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ کہتے ہیں میں ایسے ایسے صفین سے آپ کے بابا کے ساتھ آ رہا تھا، آپ کے بابا نے یہ جو ڈھلان ہے نا ٹیلے کے نیچے جگہ ہے یہاں پہ سجدہ دیا تھا، میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرا حسین یہاں پہ شہید ہوگا، اس کی آل بھی شہید ہوگی، اس کے اصحاب بھی شہید ہوں گے۔ میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں علی درست کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی چپ کو میرا سلام ہے، جو علی کو دیکھیں نا، یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ خدا کی قسم ایک جملہ سنیے، آج 1444 ہجری ہے، 1444 ہجری ہے، جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں 38 ہجری کا، 38 ہجری کا واقعہ۔ وہ لوگ جو امام کی زیارت کرتے تھے بالمشافہ، سوال و جواب پوچھتے تھے بالمشافہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جنگوں کے شرکت کرتے تھے مولا کے بالمشافہ، نماز ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں پڑھتے تھے، نماز ان کی اقتداء میں پڑھتے تھے، دیکھتے اپنی آنکھوں کے سامنے تھے، ان کی عظمتیں رسول اللہ کی زبان اطہر سے سنی تھی۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن دیکھیں معرفت کتنی ہے، اسی سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں بھائی۔ سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، ہاں امام کے لشکر میں ہے، لیکن امام کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ امام جو بات کہہ دیں وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے۔ یہ کون مانتا ہے جو شیعہ ہوتا ہے علی کا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا ایمان اس قدر پختہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو میرے آقا نے بات کر دی وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ مختصر کروں واقعے کو، کہتے ہیں اے حسین آپ کے بابا نے یہاں نماز پڑھی تھی، میں نے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا تھا میرا لال حسین شہید ہوگا، اس کی آل بھی شہید ہوگی، اس کی اولاد بھی شہید ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ درست ہے، اب جب کہ میں لشکر عمر سعد میں ہوں اور آپ کے مقابل میں ٹھہرا ہوا ہوں، اب مجھے یقین آ چکا ہے کہ علی نے سچ کہا تھا، اب مجھے یقین آ چکا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اب تمہیں یقین آ گیا؟ کہتے ہیں ہاں حسین اب یقین آ گیا۔ امام فرماتے ہیں اب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کرو گے؟ پھر آ جاؤ میرے لشکر میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر آ جاؤ میرے لشکر میں۔ کہتا ہے حسین اگر آپ کی طرف آیا نا، آپ ہیں تھوڑے، وہ ہیں زیادہ،
امام فرماتے ہیں کیا تجھے میرے بابا کی قول پہ بات پہ یقین نہیں ہے؟ کہتے نہیں مجھے تو یقین ہے، میں نے خود ان سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں لا لکا ولا علیکا، اے حسین نہ تیرا ساتھ دوں گا نہ تیرے خلاف تلوار چلاؤں گا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں اگر نکل سکتا ہے کوئی کسی ایسی وادی میں جس میں میری صدائے حل من ناصر تیرے کانوں تک نہ پہنچے تو جا، نکل جا۔ جملہ کہوں عزاداران امام مظلوم، حق اور باطل میں قبلہ، حق اور باطل میں تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ حق اور باطل میں ہم لوگ ہیں نا، ہمیں بچپنے سے ماؤں نے ایسے ہی پرورش کیا ہے، ہم سب کا ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سانپ بھی مر جائے، سب کہیں گے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی محافظہ کارانہ زندگی۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ شیلٹر میں رکھ کے کام کرنے کے عادی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آموں کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم خرما، ہم ثواب والے لوگ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی تھرڈ آپشن اس میں سے نکالیں۔ خدا کی قسم 61 ہجری سے پہلے لوگ نکال لیا کرتے تھے، لیکن کربلا نے اتمام حجت کر دی۔ آپ جو گھبرا کے سن رہے ہیں، کربلا نے اتمام حجت کر دی۔ اس کے بعد حق و باطل کے درمیان نہ پہلے کبھی تھرڈ آپشن تھا، نہ کربلا میں تھرڈ آپشن ہے، نہ اس دور میں تھرڈ آپشن ہے، نہ ظہور امام زمانہ تک کوئی تھرڈ آپشن ہے۔ یہ غلط ہے ہمارے ذہن میں، ہماری پرورش نے یہ غلط طریقے سے ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے، ہمارے کلچر نے یہ غلط طور پہ ہمارے ذہن میں نقش کر دیا ہے کہ ہمیں ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ حق والا سمجھے یہ میرا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری زندگی غلط ہے۔ ہر بندہ سمجھے کہ یہ میرا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بہت خوبصورت لفظ بھی تلاشا ہے، بہت خوبصورت لفظ بھی ہم نے تلاش کیا ہے، اور لفظ بڑے آرام سے تسلی سے سن لیں۔ اس کو کہتے ہیں ہر دل عزیز۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر دل عزیز۔ کتنا پیارا نام ہے، لفظ کتنا پیارا ہے جی۔ اخلاق میں اگر کوئی، پھر عرض کر رہا ہوں جملہ سنیں، اخلاق میں اگر کوئی ہر دل عزیز ہو تو بہت اچھا ہے۔ اخلاق میں اگر کوئی ہر دل عزیز ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن حق و باطل میں جو ہر دل عزیز ہو ہم اسے منافق کہتے ہیں۔ حق و باطل میں ہر دل عزیز نہیں چلے گا، اخلاق میں چلے گا۔ ہاں اخلاق میں ہے، انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے ہر بندہ اسے پسند کرے۔ یہ مومن کی صفات میں سے بھی ہیں، مومن اس طریقے سے ہو کہ ہر بندہ اسے پسند کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اخلاق میں یہ کام درست ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ حق و باطل میں انسان ہر دل عزیز ہو تو یہ منافقت ہے۔ لفظ بہت سخت ہے، ہاں میں پھر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، سخت لفظ ہے منافقت، قرآن کا لفظ ہے سخت۔ میں جسارت نہیں کرتا کسی کی شان میں، لیکن حق اور باطل کے درمیان ہر دل عزیز کب ہوگا؟ ہر دل عزیز
اس وقت ہوگا جب حق والے سمجھیں گے یہ ہمارے ساتھ ہے، باطل والے سمجھیں گے یہ ہمارے، تبھی تو ہر دل عزیز ہوگا۔ اور ایسے آدمی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا تو باطل ہے لباس حق پہنا ہوا ہے، یا حق ہے جس نے لباس باطل پہنا ہوا ہے۔ یا جیسے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، اور خطبے کا نمبر ہے 50، بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر حق خالص ہو جائے نا، حق خالص ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، اگر حق خالص ہو جائے تو کسی کو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر باطل خالص ہو جائے، باطل بھی خالص ہو جائے، من مزاج الحق، یہ جو حق تھوڑا سا مکس اپ ہوتا ہے نا، اس سے بالکل خالص ہو جائے تو کسی بندے کو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن میرے آقا کا فرمان ہے، خطبے کا نمبر ہے 50، آج جا کر تلاوت کیجئے گا نہج البلاغہ میں۔ مولا فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے، یأخذ من ھذا ضغث ومن ھذا ضغث فیمزجان، تھوڑا سا حق لیتا ہے، تھوڑا سا باطل لیتا ہے شیطان، تھوڑا سا حق لیتا ہے، تھوڑا سا باطل لیتا ہے اور اس کو مکس اپ کر دیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے، حق والے سمجھتے ہیں یہ حق ہے، باطل والے سمجھتے ہیں یہ باطل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں عینی، اور اس عینی مثال کے اوپر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا قربانی کا، میدان مینا میں جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، دین ابراہیمی میں بھی باقاعدہ طور پہ قربانی کی جاتی تھی۔ دین ابراہیمی میں باقاعدہ طور پہ حج موجود تھا، صحیح صفا و مروہ موجود تھی، طواف موجود تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور قربانی کا حکم موجود تھا، لہذا دین ابراہیمی میں جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے۔ شیطان نے ایک مرتبہ ان حاجیوں سے کہا، شیطان نے ایک دن ان حاجیوں سے کہا کہ بھئی تم یہ جو قربانی کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا بتاؤ خدا کو اس کا گوشت دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، یا خود کھا جاتے ہو؟ اب گھبرا گئے ہیں۔ ہم بھی تو قربانی کرتے ہیں نا، قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اس کا گوشت، ظاہر سی بات ہے وہ بھی حاجی تھے۔ دیکھیں گمراہ کیسے کرتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں گمراہ کیسے کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا قربانی اللہ کے لیے کرتے ہو تو کیا خدا کو بھی کوئی گوشت، اس کا کوئی پوست، کوئی چیز دیتے ہو خدا کو؟ کہتے نہیں وہ تو نہیں دیتے۔ جیسے ہمارے یہاں سرائکی میں نا رتویل یعنی خون بہاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بلائیں دفع ہو جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بلائیں دفع ہو جائیں، قربانی اس لیے کی جاتی ہے۔ لوگ عام طور پہ نئے گھر میں جاتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں، دلہن لے کے آتے ہیں تو بھی ہمارے ہاں رسم ہے، تو یہ جو ذبح کرتے ہیں خون بہاتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہاتے ہیں۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اس نے کہا بھئی نہ تو ہڈیاں جاتی ہیں اللہ کے پاس، نہ خون جاتا ہے اللہ کے پاس، سری پائے وہ بھی نہیں جاتے، کچھ جاتا ہے؟ کہتے نہیں یہ تو کچھ نہیں جاتا۔ کہتے یہ پھر تمہاری کیسے اللہ قربانی قبول کرے گا؟ جو حاجی تھے وہ واقعاً فکر میں پڑ گئے، وہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ کہا اچھا تم مشورہ دو بھائی، کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے کچھ نہ کچھ تو ہمارا خدا کی بارگاہ تک جائے نا۔ کہا ایسا کرو، یہ جس جانور کی قربانی کرتے ہو نا اس کا خون اٹھاؤ اور جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ مال دو۔
اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ جی اللہ کا گھر ہے. خدا کے گھر میں کچھ تو جائے گا نا بھائی. ان کو ان کی تجویز بڑی پسند آ گئی. یہ تجویز گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ یہ تجویز شیطان کی انہیں پسند آ گئی. یہ دین ابراہیمی کی بات کر رہا ہوں. پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ جناب مولانا نے پتہ نہیں کیا پڑھ دیا. یہ دین ابراہیمی کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا کرتے تھے؟ قربانی ذبح کر کے تو آ کے خون اس کا خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا کے دیکھیں. اس سے اس نے کیا کام کیا؟ ایک تو قربانی کو شیطان نے استعمال کیا. کس سے؟ ایک تو جو لوگ اللہ کی راہ میں دے رہے تھے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے گھر کو بھی نجس کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے گھر کو بھی انہوں نے نجس کر دیا. وہ جو وقار تھا، وہ جو روح قربانی تھی، وہ بھی اس میں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ایک جملہ کہوں، ہمیشہ دین حقہ کے بارے میں زیادہ سوالات بھی ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوال کر کون رہا ہے. کہیں یہ سوال شیطان کی طرف سے تو نہیں آ رہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ کیسے حق کو باطل سے مکس اپ کیا جاتا ہے اور واجبات شرعی کا کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایک جملہ، عزاداری امام حسین علیہ السلام حق ہے. عشق امام حسین علیہ السلام ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس میں کسی اور طرف نکل گئے ہیں. یہ سوچئے. میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، ہمارے جب ہم چھوٹے تھے ہم سب اکٹھے تھے نا، اور جو مجھ سے بڑے ہیں تو وہ میں تو ان سے چھوٹا ہوں. جو میرے مثلا ایج کے ہیں تو ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو قمیض اتارنے کا ہمارے ہاں رواج ڈیرہ میں نہیں تھا ماتم کرنے کے لیے، جب ہم چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. پھر قمیض اتارنے کا رواج آیا. خوب پہلے ایک حلقے میں اتری، پھر جناب علی آہستہ آہستہ قمیضیں اترتی گئیں. ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں باقاعدہ زنجیر زنی ہوتی تھی، لوگ بلیڈ بھی مارتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک مرتبہ اس سے اگلا سٹیپ آیا. اب میں ڈیرہ سے نکل گیا ہوں. کیا بھئی یہ جو چھرے ہیں نا، یہ چھرے عراق میں انہوں نے دیکھا لوگ تلواریں مارتے ہیں، کما زنی کرتے ہیں. جھنگ میں میں نے باقاعدہ طور پہ دیکھا ہے وہاں پہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. ان کے پاس تلواریں تو نہیں ہیں، تو جو قصائیوں والے چھرے ہوتے ہیں وہ انہوں نے چھرے مارنا سر میں شروع کر دیے. بعض نے مختلف قسم کی اذیتیں دینا شروع کر دیں اپنے جسم کو. ایران میں شاہ ایران کا جو دور تھا وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ میں نے تصویریں دیکھی ہیں، باقاعدہ تصویریں دیکھی ہیں ایران میں. اصفہان میں یہ عزاداری کا طریقہ کار تھا. ہمارے ہاں جو قصاب نہیں ہوتے، یہ جو ران لٹکانے کے لیے جو اوپر ایسے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے سیخ سی بنی ہوئی ہوتی ہے، کیل سا ہک بنی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقے سے ہکیں انہوں نے بنائی ہوئی. ایسے 3 ہکیں سوراخدار بدن میں ایسے کر کے وہ کر دیتے تھے اور نیچے 1 کلو کا باٹ لٹکا دیتے تھے. اور اس کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے. اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، پارا چنار. اچھا، پھر باقی جگہوں پہ آگ کے اوپر چلنا، یہ عزاداری کی ایک قسم ہے. پارا چنار میں جائیں، وہ کہتے ہیں یہ عزاداری نہیں ہے، اس سے سپر عزاداری ایک اور ہے. وہ کیا ہے جی؟ آپ جائیں نیٹ پہ جا کر، یوٹیوب پہ جا کر دیکھیے گا ابھی جا کر. وہ آگ کھاتے ہیں.
یہ جو ہے نا آگ، اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے منہ سے کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ ہے عزاداری ہے امام حسین۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو عزادار ہے، وگرنہ ان کی نظروں میں وہ عزادار ہی نہیں ہے۔ بس ان کی تعریف میں ہم لوگ عزادار، ڈیرہ کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ عزادار نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کے کسی نے سوچا ہوگا کہ بھئی یہ تلوار تو پرانے دور کی عزاداری ہے، آج کل تو کلاش ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ آج کل تو کلاش ہے، آج کل کے ہتھیار سے عزاداری کرنی چاہیے۔ خوب وہ بھی ایک قسم آئی، یہ بھی عراق سے نکلی عزاداری۔ عراقی تھا، اس نے جو ہے کلاش رکھ کے یہاں پہ اپنے آپ کو زخمی کیا، گولیاں چلائیں۔ اس مرتبہ ایک اور نئی قسم پروڈیوس ہوئی ہے، وہ بھی عراق سے ہوئی ہے کہ 5-6 بندے رکھ ایسے لیٹ جاتے ہیں اور اوپر سے ٹرک گزارتے ہیں۔ عزاداری ہے امام حسین میں۔ ایک منٹ کے لیے، خدا کے لیے آپ مجھے بتائیے، ایک منٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں، عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ عشق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا ہے کہ ہم عزادار بنیں۔ جو کام، ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو کام کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے نا، اس دور میں عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہی کام کر رہی ہے۔ یہ فارمولہ ہے، اگر وہ کام کر رہی ہے تو واقعاً وہ عزاداری ہے۔ چونکہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام امام حسین علیہ السلام کا تسلسل ہے۔ خدا کے لیے سے سمجھیں، یہ ذہن سے نکالیں کہ جناب یہ بات درست ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ ہماری عبادت عزاداری ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر عبادت کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ اہداف ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہداف ہیں۔ یہ جو ہم گلی میں نکلتے ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، علم پاک کو اٹھا کے نکالتے ہیں، شبیہ ذوالجناح نکالتے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں معاشرہ بے حس ہو چکا تھا، بے حس ہو چکا تھا معاشرہ۔ اس بے حسی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کیا۔ کس سے؟ علم پاک سے، اپنے قیام سے، اپنی اور اپنی اولاد کے خون سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا اور مولا نے اس بے حسی کو ختم کیا ہے۔ بے حسی کیسی تھی؟ چند ایک مثالیں۔ نمبر 1، پہلی مثال، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی پہ دروازہ جلایا گرایا گیا۔ کیا کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ جبکہ امر بالمعروف واجب تھا یا نہیں تھا؟ نہی عن المنکر واجب تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ کسی نے روکا؟ نہیں۔ کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ غدیر خم میں رسول اللہ کے سامنے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ہاتھوں پہ تمام حجاج کرام سے رسول اللہ نے بیعت لی، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس ولایت سے پھر گئے اور آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے آپس میں سے ایک بندہ سلیکٹ کر لیا۔ کیا کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں حدیث لے کر آ گئے، وہ بھی جعلی۔ کیا کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔
بھئی اتنا گر گیا معاشرہ، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی۔ کسی نے اعتراض کیا بھئی ہے صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الجمعہ یعنی جمعے کی نماز، بھئی جمعے کی نماز بدھ کو کیسے؟ لطیفہ ہے یا نہیں ہے؟ لطیفہ ہے نا، واقعہ نا، یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی یہ بات، لیکن یہ پتہ ہے کہ کیا ہے، یہ ایسے نہیں تھا کہ ہمیشہ یہ کرایا کرتے تھے۔ جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا نا قاصد، امیر شام نے باقاعدہ اعلان کرایا بدھ کا دن ہے، آج نماز جمعہ ادا ہوگی۔ پورا مسجد، آپ میں سے کتنے حضرات گئے ہوں گے یقیناً مسجد بنی امیہ دیکھی ہوگی، کتنی بڑی مسجد ہے مسجد بنی امیہ، بہت بڑی، یزید کا دربار اسی میں تو تھا۔ مسجد بنی امیہ آج موجود ہے، بہت بڑی، کھچا کھچ بھری ہوئی، امام کا قاصد بھی موجود ہے۔ نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، پڑھ کے چلے گئے۔ امیر شام نے بلایا مولا کے قاصد کو، جا کر علی سے کہنا میں کہوں نا بدھ کے دن کہ یہ جمعہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اگر کہوں نا بدھ کے دن کہ یہ جمعہ ہے اور جمعے کی نماز پڑھو، یہ میری بات مانتے ہیں۔ علی سے کہو تم ایسی فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہو جن میں بدھ اور جمعے کی تمیز نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی تو درد ہے میرے دوستو، یہی تو درد ہے۔ جو ماننے والے تھے وہ بہانے بناتے تھے، جو دشمن تھے وہ اس قدر اپنے امیر کے پیچھے کہ ان کو جمعے اور بدھ کا بھی پتہ نہ چلے، جمعے اور بدھ کا بھی ان کو علم نہ ہو۔ لیکن کسی نے اعتراض کیا ہے؟ نہیں۔ کوفہ کے اندر صبح کی نماز امیر نے 2 کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دی۔ کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیے، نہ اصول دین پہ کوئی اعتراض ہو رہا ہے، نہ فروع دین پہ کوئی اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ بے حسی، امر بالمعروف ختم ہو گیا معاشرے سے، نہی عن المنکر ختم ہو گیا معاشرے سے۔ جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، جیسے آج ہمارا معاشرہ مردہ ہو چکا ہے۔ وہ کام جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کیا، اس دور میں عزاداری امام حسین علیہ السلام وہی کام کرتی ہے۔ اگر تو وہ کام کر رہی ہے تو وہ عزاداری ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہی تو ہمارے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہونا۔ این ممکن ہے کل کوئی نئی قسم آ جائے۔ مجھے بتائیے، اگر ہم عزاداری کا یہ معنی کریں کہ جناب کلاش سے فائر کر کے عزاداری کریں گے یا ٹرک کے آگے لیٹیں گے اور یہ عزاداری ہے، مجھے بتائیے یہ عزاداری کی ہم خدمت کر رہے ہیں یا عزاداری امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں؟ کوئی شیعہ ہوگا، جب اسے پتہ چلے کہ شیعہ ہونے کے بعد مجھے ٹرک کے نیچے لٹایا جائے گا، مجھے بتائیے کوئی شیعہ ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا مذہب آل محمد اتنا مشکل ہے؟ مذہب آل محمد ایسا ہے؟ یہ کیوں ماننے والے آل محمد کے مذہب اور مکتب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں؟ جلوس نکلنا چاہیے،
پھر عرض کر رہا ہوں، جلوس ازا نکلنا چاہیے، ازاداری ہونی چاہیے، ہماری شہرگ حیات ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ آج اگر دین ہے، آج اگر مذہب آل محمد ہے، تو مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا یہ مدارس دینیہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ ہاں بے شک مدارس کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جملہ اور ذکر مصائب پڑھوں گا، اور یہ جملہ بہت بڑا ہے شاہ جی، توجہ چاہتا ہوں۔ مدارس دینیہ درس دیتے ہیں، مدارس دینیہ درس دیتے ہیں، مدارس دینیہ درس دیتے ہیں، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام درد دیتی ہے۔ کربلا کسی درس کا نتیجہ نہیں ہے، کربلا درد کا نتیجہ ہے۔ کربلا درد کا نتیجہ ہے، کربلا درس کا نتیجہ نہیں ہے۔ درس کے مطابق تو حج کرنا چاہیے تھا، درس کے مطابق تو حج کرنا چاہیے تھا، اور حج کیا جا رہا تھا، لیکن جن کو دین کا درد تھا نا، دین کا درد تھا، وہ حج چھوڑ کے حسین کے ساتھ کربلا میں آ گئے۔ بس عزاداران امام مظلوم، ایک آواز آئی، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک آواز آئی مقتل میں، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداران امام مظلوم، 11 محرم کے میں مصائب سے شروع کر رہا ہوں، شام غریبہ سے۔ مقاتل نے بیان کیا، جب امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی عزادارو، شام غریبہ بہت بڑے مصائب ہیں، میں ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا، آج میں تھوڑے سے مختصر پڑھوں گا، کل میں جی بھر کے شام غریبہ کے مصائب پڑھوں گا۔ آج فقط ایک، چونکہ آج ہماری مجلس آزاد دیر سے شروع ہوئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، اس سے پہلے کہ خیمہ جناب زینب کو لوٹا جاتا، لاشہ حسین ابن علی کو لوٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی ہائے کو قبول کرے، میری آقا زادی عزادارو ماں حسین کی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ مقاتل نے کہا، قلعہ زینبیہ پہ بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، بھائی کا لاشا لوٹا جا رہا تھا، عزاداران امام مظلوم کیسے لوٹا گیا؟ مقاتل کہتے ہیں جسے انگوٹھی چاہیے تھی وہ انگلی بھی لے گیا، خدا آپ کی ہائے کو قبول کرے۔ عزادارو جس کو کمر بند چاہیے تھا وہ میرے آقا کا بازو بھی لے گیا، جسے خود چاہیے تھا وہ سر بھی ساتھ لے گیا۔ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، میرے سامنے پرانے عزادار زوار بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا کے۔ عزاداروں پہلے جو لوگ جاتے تھے انہوں نے دیکھا ہے قلعہ زینبیہ پہ محراب بنا ہوا تھا، اس محراب کے اوپر مقتل کا وہ جملہ پتھر پہ لکھا ہوا تھا۔ میری آقا زادی نے جب اپنے بھیا کا لٹتا ہوا عزاداروں جسم اطہر دیکھا نا، منہ مدینے کی طرف پھر گیا اور رو کے کہا، صلی اللہ علیہ ملیک السماء یا رسول اللہ، ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والرداء، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں میری آقا زادی روتے ہوئے، خدا کی قسم دیکھے نا، یہ بذات خود بڑا درد والا جملہ ہے۔ جب کسی مزدور کو کوئی
زندہ نہ ملے نا، جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ شیئر کرے عزادارو، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قبروں کی طرف رخ کرتی ہے۔ شاید یہ میرے درد کو محسوس کر سکیں، تبھی تو میری آقا زادی نے مدینے کی طرف منہ کیا، رو کے کہا نانا رسول آپ پہ ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو، ھذا حسین، یہ ہے میرا حسین، مرمل بالدماء۔ عزادارو مرمل رمل سے ہے، رمل ہمارے ہاں جیسے ریت ہوتی ہے نا، عربوں میں موٹی ریت ہوتی ہے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ مرمل کہتے ہیں خاک اور خون میں غلطاں حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، خاک اور خون میں غلطاں حسین، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء جدا کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے۔ میری آقا زادی فرما رہی ہے، خدا کی قسم اس سے اتھینٹک روایت مجھے نہیں ملتی، مسلوب الامامت والردا، عزادار جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا، جس کی ردا بھی چھین لی گئی۔ میں کہوں گا زہرا کی بیٹی، خدا کی قسم آپ نے مقتل کا یہ دیکھا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ پھر واپس آ گئی، لیکن میں قربان جاؤں، کیا ملعونوں نے یہاں تک لوٹا؟ نہیں، خدا کی قسم اس سے آگے بھی لوٹا۔ بس سن سکتے ہو عزادارو، زرہ والے آئے، زرہ لوٹ کے لے گئے، 2 لباس پہنے ہوئے تھے، ایک اچھا لباس تھا اوپر، وہ بھی لوٹ کے لے گئے۔ خدا کی قسم ایک وہ لباس بھی لوٹا جو میری آقا زادی سے آخری وقت میں حسین نے مانگا تھا، مانگتے ہوئے میری آقا زادی نے رو کے دیا تھا، لیکن جب دے دیا نا، میرے آقا نے فرمایا تھا میں حسین، میرے لاشے پہ تجھ جیسی شریف بہن نے آنا ہے، شاید یہ بچ جائے، لباس حریت ہے۔ عزادارو خدا کی قسم آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، کل جی بھر کے مصائب پڑھوں گا۔ عزادارو جب آئی نا 11 محرم کے دن، آج کے دن ظہر کے وقت، عزاداران امام مظلوم اب رات ہو چکی ہے، لیکن ظہر کے وقت جب میری آقا زادی نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا نا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ پڑھوں گا مصائب میں بعد میں، محمل سے گرانے کے بعد پتھروں کا لباس ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرے آقا اور مولا حسین کا پتھروں کا لباس ہے، اس پتھروں والے لباس کو ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں نا پسے گردن، کوہنیوں سے ہٹایا میری آقا زادی نے، ہٹانے کے بعد عزادارو اس جگہ پہ بوسہ دیا جہاں پہ نہ تو بابا علی نے کبھی بوسہ دیا تھا، نہ کبھی ماں زہرا نے کبھی بوسہ دیا تھا، نہ نانا رسول اللہ نے کبھی بوسہ دیا تھا۔ سنیں گے عزادارو کس جگہ پہ؟ کٹی ہوئی رگوں پہ میری آقا زادی نے بوسہ دیا، پہچان نہیں سکی۔ جب نہیں پہچان سکی تو مقتل میں یہ جملہ کہا، انت اخی الحسین، کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا